بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، یا اللہ پاک، آپ بتائیں کہ آپ کا چہرہ کہاں ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، آپ آگ جلائیں اور دیکھیں کہ آگ کا رخ کس طرف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آگ کا رخ ہر طرف پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری مثال بھی ایسی ہی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، پانی کا ایک پیالہ بھر کر میرے سامنے کھڑے ہو اور نیند کی آغوش میں مت جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکل گئی اور وہ گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر دھڑام سے گر پڑے جیسا تیرا پیالہ زمین پر گرا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ، جب آپ کو اپنی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ نے پیدا کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ میری مخلوق مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، اور نافرمانی کے بعد مغفرت مانگے تو میں بخش دوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، آپ نے کوئی ایسی بھی چیز پیدا کی ہے جو آپ کی جستجو میں رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے اے پروردگار؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب مومن بندہ مجھے نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے، اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ، جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ بکری کے ایک بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ اس لیے دوستو اور میری بہنوں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے۔ اس زمانے میں جب بھی کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔ بلکہ ناظرین، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ شخص آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ پاک کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا تو وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، یا اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام، آپ اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلام میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہنا ہوگا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، میں تمہارا یہ سوال تمہاری التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یارو مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ
میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ پاک سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ سے ضرور عرض کروں گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جس بندے کے پاس مال کی کثرت بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اسے تو جا کر بول کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ اس کے پاس اگر مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے خود کو دیکھے اور شکر ادا کرنا شروع کرے، میں اس کا رزق بڑھا دوں گا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی نعمتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے نبی علیہ السلام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دیں، زبان دی، کان دیے، ہاتھ صحیح سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے اتنا مال دے کر اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو، لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ سامنے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کریم کے نبی علیہ السلام، کیا آپ نے میرا سوال اللہ پاک سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کو کہہ دو کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کچھ نیا لباس ہے، اس پر میں کیسا شکر ادا کروں؟ کہا، پرانے کپڑوں کے ساتھ کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تم کو زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جن سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس لیے تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں، جب تک مجھے مال نہیں ملے گا میں شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو سب سے اہم صرف دو چیزیں، یعنی دعا کرنا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔